बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब ये आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं तब तक आ, इंसानी तारीख का नहीं, जब से पीटीआई वजूद में आई है नहीं, जब से इमरान खान ने क्रिकेट खेलना शुरू की है नहीं, जब से शौकत खानम के घर में अल्लाह ताला ने इमरान खान उतारा था नहीं, जब से मुंशी मोहम्मदीन के घर में नवासी पैदा हुई थी तब से ठीक है नहीं। आ, मेरा ख्याल ये है कि जब से इंसानियत ने क्रिकेट इजाद हुई थी, हाँ ऐ कर लो, तब से लेके उस लम्हे तक जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, यूथरो के साथ सबसे बड़ा हाथ हो चुका है। इस हाथ का साइज क्या है? वो जिन का हाथ नहीं होता, वो एक्स्ट्रावेटर नहीं होता, वो ऐसे करके जो सड़कें खोदता है, और वो बकायदा एक इंसानी हाथ की तरह बना होता है। उठा हाथ तो हो गया जी। एक साहब ने भी, उनका नाम है जेंट्री, जेंटलमैन तो जेंट्री बेच, ठीक है। और जेंट्री बेच साहब जो हैं, वो अपना ये जो फंड मैनेजर हैं रहे हैं, और फिर उन्होंने अपना एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बना ली हुई है। और वो जो हैं वो ट्रंप के साहबजादे के क्लास फेलो रहे हैं, और इस नाते उनके साथ उनकी रसाई भी है। और वो ट्रंप के साहबजादे और वो जो है वो शिकार इकट्ठे करते जाते हैं, और वो इस नाते ट्रंप के कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको भी कोई पार्टनरशिप वगैरह मिल जाती है, या मार्केटिंग मिल गई ना। जैसे देखें ना, मलक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लुटेरा है, तो मलक रियाज का बेटा, बेटे का वो प्रोरा क्लास फेलो हो या उसके साथ गली के अंदर खेलता रहा हो, आज उसकी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि वो एक फाइल भी अगर मलक रियाज साहब से क्लियर करवा लेता है तो वो 1.5-2 करोड़ रुपए की दिहाड़ी है। और लोग इस तरह नवाजे गए हैं, लोग अमीर हुए हैं। उन्होंने अपनी एक हाउसिंग स्कीम के अंदर सफाई एक के 2 ब्लॉकों का सफाई का ठेका एक बंदे को दे दिया, ठीक है ना। उससे उसको इतने पैसे आ रहे, आने शुरू हो गए कि वो खुशहाल हो गए। मतलब वो सड़क छाप बंदा है जिसको कोई रेहड़ी लगाने के लिए सब्जी उधार नहीं देता था, वो जनाब अब मेरा मतलब है 4 करोड़ की गाड़ी में फिर रहा है। तो इस तरह होता है। तो ही मे बी वन ऑफ दोज करेक्टर। ये जो जेंटली बेट साहब जो है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये 2 दिन से आए हुए थे, और इनको लेके आए हैं मोहसन नकवी साहब, वापसी के ऊपर अमेरिका जिन्होंने हाल ही लेके आए। उसने आगे जनाब इधर मुलाकातें हो रही हैं, ब्रीफिंगें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अमेरिकन एम्बेसी उसको भाई प्रोटोकॉल भी दे रही थी, तो इसका मतलब है कूमते पाकिस्तान समझ लीजिए जो पढ़ रहे हैं, मुलाकात तो वो करवा रहे हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, वो क्या हो रहा है। उसके बाद जनाब देश साहब का आखिरी दिन यानी आज के दिन इंटरेक्शन करवाया गया, और वहाँ पे अहमद इलियास राना और हमारे मुहिबी और हमारे शहर के शहरदार साडे साहिवाल दे अपना तारिक चौधरी साहब, जनाब खुशनूद चौधरी साहब के छोटे भाई खुशनूद साहब हमारे साथी में शामिल है। आपको पता है कि हमने उनसे इंटर के अंदर अंग्रेजी पढ़ी हुई है। अब खुशनूद साहब नहीं मानते तो हम क्या करें। वो कहते ने बाबा मेरा स्टूडेंट किथे हो सकता है। और सर जी ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਚ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਸੀ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਠੀਕ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਆਪਣਾ। तो तुसी एमए करके तगड़ा तगड़ा सीधे आगे ठुके, तो एमए इंग्लिश तो बड़ा ही लाभदा हुंदा सी। तो उनके छोटे भाई हैं, मेरे लिए हमेशा बहुत काबिल एहतराम रहे। उन्होंने सवाल कर दिता, उन्होंने कहा कि भैन तुसी कोई स्टेटमेंट जारी करन आए हो, की करन आए हो? उन्हें कहा नहीं भैन मैं इन्वेस्टमेंट करना है। हैं? गोरा कहंदा नहीं मैं इन्वेस्टमेंट करना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो जड़ा कि ट्रंप आएंगी या लपुट आएंगी, पून फरमाएंगी, और इमरान खान को बाहर लाएंगी और उसको वजीर आजम बनाएगी। उसने एक पॉइंट किसे पास टुर पे हो। और रिचर्ड गर्नैल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई मुख्तलिफ वीडियोस
تو انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کی گئی تحریریں اور ویڈیوز دکھا کر جناب رچرڈ گرنیل صاحب کو گمراہ کیا گیا، اور جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے ٹویٹس کیے، لیکن اب وہ اپنی رائے پہ نظر ثانی کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بھی مجھے جانتا ہے، وہ ایسا بندہ ہے ہی نہیں جیسا کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر اس کو پورٹرے کیا جا رہا تھا۔ اور یہ ثابت بھی ہوا کہ وہ ایک شریف مطلب کہ اس نے اپنے وہ والے واہیات اور لگڑ بگڑ خیالات سے تھے جو کہ پی ٹی آئی بیچتی پھر رہی تھی پاکستان کے عوام کو، یہ کہہ کے کہ ٹرمپ آئیں گی، الگ اٹھائیں گی اور عمران خان کو جیل سے رہا کروائیں گی، وزیر اعظم بنائیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر واپس جا کے مطلب امریکہ کی صدارت فرمائیں گی۔ یہ پی ٹی آئی نے کم از کم 2.5-3 ماہ بیچا ہے یہ سودا، اور اس کو تو وہ اس کو پیک پہ لے گئے نا جب اس کا ایک ٹویٹ آنے شروع ہو گئے، اور جناب رچرڈ جرنیل نے اپنے نصرت جوید صاحب کی بھی ٹرولنگ شروع کر دی۔ تو میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ٹویٹر کے اوپر خاص طور پہ اس وقت رینٹ اے اکاؤنٹ کا آپشن ہوتا ہے، یعنی کوئی پارٹی، کوئی گروہ، کوئی کمپنی، کوئی مینوفیکچرر وہ آتا ہے میرے سے رابطہ کرتا ہے کہ جناب اتنے عرصے کے لیے آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو بھی سرگرمی کرنا چاہتے ہیں کیجیے۔ اس دوران ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اتنے ٹویٹس میسیجز کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ میسیج بنا کے بھیجیں گے، آپ اپنے نام سے کر دیجئے، لیکن اگر آپ مصروف آدمی ہیں تو آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کی پارشل رسائی دے دیجئے اتنے دنوں تک کے لیے، اور ہم اس کے اوپر سے کریں گے۔ اب دیکھیے بہت سارے پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں جن کے ماضی کے اندر خیالات کچھ اور تھے، اور اب وہ 180 ڈگری کا چکر لگا کر ان کے خیالات انتہائی یوتھڑ قسم کے، بدبودار یوتھڑ سے بھی زیادہ بدبودار ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ اس وقت کہیں پہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں رہ رہے ہیں۔ کمپرومائزنگ سے مراد ہے کہ کہیں پہ کسی نے کوئی سیاسی پناہ کی درخواست ڈال رکھی ہے، کہیں پہ کسی نے کوئی ویزے کی درخواست ڈال رکھی ہے اور وہ وہاں پہ مقیم ہے، اس دوران اس کا اکاؤنٹ کے اندر سے ایک دم آپ کو پرو پیپل پی ٹی آئی جو ہے وہ پروپیگنڈا ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے ماہرین سے بات کی، اس شعبے کے لوگوں سے بات کی جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں، ان سے بات کی، انہوں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس رینٹ آؤٹ کر دیے جاتے، مطلب دیار غیر میں بیٹھے ہوئے جب اوبر چلانے کے لیے بھی کچھ دینے کو تیار نہ ہو، اور وہاں پہ آپ کو $1000-2000 مہینے کے اس بات کے مل جائے کہ آپ نے چپ رہنا ہے، ہم اس پہ جو مرضی بکواسیات پوسٹ کریں، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار $2000 دیار غیر بیٹھے ہم مل جاتے ہیں، $1000 لب رہے ہیں، کچھ کیتیوں بغیر تے کار دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کئی اس میں زیادہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ پائے نا خادم نو موقع تو خادم خود کار دے گا، کار دن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ موصوف کو بھی میرا خیال ہے اس کے ساتھ بھی ان میں سے کوئی ایک ڈیل ہوئی ہوگی، اور میرا نہیں خیال اس نے رسائی دی ہوگی، ایکسیس دی ہوگی، ظلم خلیلزاد نے رسائی ضرور دے رکھی، تو وہ بڑی ڈیلیں ہیں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں $1000 $2000 تو میں نے ویسے کہا ہے، یہ بڑی ڈیلوں والے لوگ، تو جب آپ نے صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے نام کے اوپر چندہ اکٹھا کیا ہو جو کہ 90% مسلمانوں نے نہ دیا ہو، تو اگر آپ نے شوکت خانم کینسر کا استعمال کیا ہو اور صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے نام پہ آپ نے پیسے وصول کیے ہوں، اور رائیول خفیہ ایجنسیوں نے رائیول خفیہ ایجنسیوں نے ایک فتنے کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ڈونیشنز دی ہوں اور دلوائی ہوں، اور وہ پکڑے بھی گئے، اور آج سے نہ دے رہے ہوں، 2007-8 سے دے رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ انڈین پریکٹسنگ ہندو فیملی جو ہے
اس کو پاکستان کے اندر کینسر کے خاتمے کا بہت زیادہ چاؤ ہے، بہت زیادہ ان کو خواہش ہے، حالانکہ بھارت میں اس سے زیادہ وہاں پہ 1 ارب آبادی ہے اور وہاں پہ زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں پاکستان کا درد کھائے جا رہا ہے اور وہ جناب ہر 6 مہینے کے بعد اتنا بڑا تھبنٹو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ میں صرف ایک اس طرح کے کریکٹر کی، ڈوبیوس کریکٹر کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے ظاہر ہے پھر ان کی ایجنسیاں ہوتی ہیں نا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ گرنیل صاحب جو ہے نا جی، وہ ڈیٹیل میں ہم چلے گئے واپس آتے ہیں۔ تو وہ گرنیل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے معاملات سے رجوع کر لیے۔ یہ خبر جو ہے نا، یہ اس صدی کا سب سے بڑا شوق تھا۔ یوتھڑ ایک دم حالت صدمہ میں چلے گئے، کوما میں چلے گئے، اور کوئی گل منہ نہیں پھٹ رہے نکل رہے، کیونکہ انہوں نے جو بنایا تھا پرسپشن، وہ پایا جینٹری صاحب جو ہے، جینٹری بیچ صاحب جو ہے، انہوں نے پورے کا پورا ایلیمینیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا کریں، اب جینٹری بیچ کے اوپر گالم گلوچ شروع کر دی۔ بابے کوڈے نے پہلا اس کے اوپر تھریڈ لکھ دیا، اس کے بعد یہ ٹرمپو کے اوپر تھریڈ لکھیں گے، پھر اس کے بعد یہ اور بھی بہت سارے کام کریں گے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک مونسٹر ہے نیگیٹیوٹی کا، جن کا یہ خیال ہے کہ دے آر ہیئر ٹو، اور کیوں خیال ہے؟ کیونکہ فیک نیوز کے مینوفیکچرر اور پروڈیوسر اور مہاتما اور مائی باپ جناب پیوٹن صاحب اپنے ملک میں قابض ہیں۔ اس کے مہاتما، مینوفیکچرر، پروڈیوسر جناب رجب طیب اردوان صاحب اپنے ملک میں اقتدار پہ قابض ہیں۔ اس کے پلانر، ایگزیکیوٹرز اور رینٹ سیکر جناب حضرت ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنے ملک میں اقتدار میں قابض ہو گئے، تو ہم اقتدار سے کیسے باہر؟ کیونکہ ہمیں بھی فیک نیوز کے نتیجے کے اندر اقتدار مل جانا چاہیے تھا 2024 کے اندر۔ ہائے ہائے ہائے، دھاندلی ہو گئی، فارم 47 فارم 45 دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی، اے بس یہ جو روزانہ ان باہر بیٹھے حرام خوروں کو را کے فنڈڈ یہ بابے کودوؤں کو روزانہ جو اٹھتا ہے نا ابھار اندر سے کہ ہائے 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 ہائے، ہمارے نال کی ہو گیا، سر ہاتھ ہو گیا، ہم نے تو اقتدار میں بیٹھے ہونا تھا۔ انہوں نے آ کے وہاں پہ بچوں کے ساتھ خلاف بلا فطری سے ہی کر رہے ہونا تھا، جو پچھلی دفعہ یہ کرتے ہوئے 307 دن کے اندر یہ ان کے جتنے بھی مشیران کرام وغیرہ جو تھے وہ پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے کم عمر بچیوں کے ساتھ زناکاری نہیں تھی، کر رہے ہونا تھا۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ 24 کو 8 فروری کو اقتدار میں آ جاتے تو انہوں نے وہی کر رہے ہونا تھا، لیکن نہیں ہو سکا، ہال پہنتے رہے۔ بس میں نے کہا کہ آپ کے آج اپنے ولاگز کو باقاعدہ بحال کر رہا ہوں، تو آج پہلا یوتھیوں کی خدمت کے اندر ہدیت تبریک روانہ کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔